ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 مئی 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے چوتھے اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ ایپیسوڈ بھی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے، یعنی ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور ہماری گفتگو کے دوران اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام لائیو ہم اپنے مشاہدین کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں، ہمارے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہم پروگرام کی جو وقت ہے اس کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس قدر بھی سوالات آپ کے ہم اٹینڈ کر سکیں گے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ اس وقت اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن کے نیچے اسکرول ہو رہے ہوں گے، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ہم سے رابطے کی تفصیل کو اپنے ٹیلی ویژن میں مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم پیش کر رہے ہیں، جس کا کہ آج یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے اور ہم 3 پروگرام اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں، اس میں ہم نے دنیا کی موجودہ زمانے میں کیا حالت ہو رہی ہے، کس طرح دنیا مختلف تباہیوں میں ملوث ہے اور ایک بڑی تباہی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس تباہی سے بچنے کے لیے الہی نظام، خدا تعالیٰ نے کیا نظام اس دنیا میں جاری فرمایا ہے، یقیناً وہ خلافت احمدیہ کا نظام ہے، جس کے تحت آنے کے نتیجے میں ہم دنیا کی ان مختلف برائیوں اور تباہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ان کے بد اثرات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اسی موضوع کو لے کر ہم اپنی اس مکمل سیریز کو پیش کر رہے ہیں، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم بات کریں گے کہ جماعت احمدیہ میں خلافت کا یہ نظام کس طرح قائم ہے، اور خلیفہ کا کیا مرتبہ اور مقام اور منصب ہوتا ہے، اور کس طرح خلیفہ وقت جو ہیں وہ جماعت کی اصلاح کے حوالے سے بھی اور تمکینت دین کے حوالے سے بھی اور خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کے حوالے سے کس طرح جماعت کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کی 73 فرقے بن چکے ہیں، اور 52 کے قریب تقریباً ممالک میں اسلامی حکومتیں بھی قائم ہیں، لیکن باوجود اس کے خلافت کا جو روحانی قیادت ہے اس سے 72 فرقے محروم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف جماعت احمدیہ کو اپنے اس انعام کے لیے قابل سمجھا، اور جماعت احمدیہ کو اس عظیم الشان نعمت خلافت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے۔ خلافت سے محرومی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا کے مسلمان کس طرح کار مذلت میں پڑ گئے، ان کے پاس دین کے حوالے سے بھی بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں،
اور دنیا میں بھی ان کا کوئی خاص مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ہر میدان میں مسلمان عام طور پر ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم جماعت احمدیہ کو دیکھتے ہیں تو خلافت احمدیہ کی عظیم الشان روحانی قیادت کے نتیجے میں دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو وہ تمکینت عطا فرمائی ہے، جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ اسلامی تعلیمات پر کاربند ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو خلیفہ وقت کو جو جماعت احمدیہ کے موجودہ امام ہیں، ان کو دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹس میں اور مختلف ایوانوں میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور ان کی باتوں کو ان ایوانوں میں سنا جاتا ہے، اور اس کو قدر و قیمت بھی ان کی طرف سے ملتی ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلمان خلافت سے محرومی کے نتیجے میں مختلف جو دینی اعتبار سے بھی کمزوریوں میں پڑ گئے ہیں۔ آج کے زمانے میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر مسلمان ممالک میں ایک مختلف قسم کی تباہیاں جو ہیں اس کے وہ شکار ہو گئے ہیں، اور اسلامی ملکوں میں خاص طور پر جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اور اسی طرح جو گلف کے ممالک ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم بے چینی اور بد امنی مسلسل ان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ لیکن خلافت احمدیہ کے سائے میں رہنے کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام تباہیوں سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، خلافت ایک خداداد انعام ہے۔ انسانی تدبیروں سے یا انسان کی اپنی ذاتی کوششوں سے وہ خلافت کا جو یہ عظیم الشان انعام ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ خدا تعالیٰ خود اپنی طرف سے اپنی جناب سے یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان خود بخود خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کسی کو دنیا میں خلیفہ مقرر کرتا ہے، اور جب کسی کو خدا تعالیٰ خلیفہ کے طور پر مقرر کرتا ہے پھر روح القدس سے اس کی تائید و نصرت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کے جو نظارے ہیں وہ ہم دن بدن اس خلیفہ کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نتیجے میں خلیفہ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں غیر معمولی طور پر اس کا مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، اور اس کے تائید و نصرت کے نظارے کو دنیا کے سامنے وہ عجیب لگنے لگتی ہے، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی خاص قوت قدسیہ سے جو ہے وہ اس خلیفہ وقت کی تائید و نصرت کی جاتی ہے۔ تو آج ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا یہ عظیم الشان نظام عطا فرمایا ہے، اور 1908 میں جب بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس انعام سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامسہ کا دور ہے، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کے 5ویں خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، جو اس وقت جماعت احمدیہ کے روحانی سربراہ ہیں، جو پوری دنیا میں جس قدر بھی احمدی احباب رہتے ہیں ان کے لیے وہ ایک امام ہیں، واجب الاطاعت امام ہیں۔ جس قدر بھی احمدی احباب ہیں ان کی دینی اور روحانی ترقی کے حوالے سے بھی آپ جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ دینی طور پر مزید مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جماعت احمدیہ میں جو بھی خوف کی حالت ہوتی ہے وہ خلافت کی اس عظیم الشان کی عادت کے نتیجے میں امن میں بدلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ خلافت احمدیہ کا وہ بابرکت نظام ہے جس کے فیوز و برکات سے آج پوری دنیا میں صرف اور صرف جماعت احمدیہ مستفیض ہو رہی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ چونکہ یہ جماعت احمدیہ ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے ایک مثالی نمونہ پیش کر رہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس جماعت کو خلافت کے اس انعام سے سرفراز فرمایا ہوا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے پروگرام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم بات کریں گے کہ خلیفہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور کس طرح خلیفۃ المسیح کے ذریعے سے تمکینت دین اور خوف کی حالت امن میں بدلتی چلی جا رہی ہے، اور پھر خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں کس طرح ہم خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے جو نشانات ہیں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح خلافت احمدیہ کا جو انعام آج جماعت احمدیہ کو حاصل ہوا ہے، تو جماعت احمدیہ کے ایک فرد ہونے کے حساب سے خلافت کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس حوالے سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کر کے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کا آغاز میں
محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا، اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خلیفہ وقت جس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے منتخب کرتا ہے اور اس کو ایک واجب الاطاعت امام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ کے لفظی معنی جانشین کے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں الخلیفۃ من یقوم مقام الصاحب، کسی جانے والے کے جگہ پر جو شخص بیٹھتا ہے یا اس کے منصب کو سنبھالتا ہے اس کو جانشین یا خلیفہ کہتے ہیں۔ خلفہ سے یہ لفظ نکلا ہے عربی زبان میں، اس کے معنی پیچھے آنے والا۔ تو دراصل یہ اسلامی اصطلاح میں خلیفہ اور خلافت کے جو معنی ہیں وہ نبی کی وفات کے بعد جو اشخاص دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں ان کو اصطلاح اسلام میں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور مقولہ ہے جو کہ کنز العمال کی حدیث میں پایا جاتا ہے کہ ما من نبوۃ قط الا طبیعتها خلافۃ، کہ دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو قائم کیا ہے یا انبیاء کو بھیجا ہے تو جو بھی نبوت آئی ہے اس کے بعد پھر ہمیشہ خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی تو بہرحال انسان ہوتا ہے اور بشر ہونے کے حیثیت سے اس کی زندگی محدود ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ لامحدود عمر لے کر آتا ہو۔ تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عمر پوری کر کے گزر گئے، ان کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ وہ مشن جو انہوں نے جاری کیا تھا اس کو پھر وہ آگے بڑھا سکے، یہ نہ ہو کہ نبی کی وفات کے بعد وہ مشن جو کہ اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے قائم کرنا چاہتا تھا وہ بند ہو جائے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے حواری پطرس خلیفہ ہوئے اور ان کے کاز کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی ہے، تو آپ نے پھر بشارت دی ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں بھی اس بات کا وعدہ دیا گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا، تاکہ اسلام کے جس عظیم نظام کو دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہ آپ کی وفات کے بعد بند نہ ہو جائے بلکہ اس کو جاری رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے۔ تو یہ بھی یہاں پر میں ذرا واضح کر دوں کہ آج کل کے زمانے میں عام طور پر لوگ جو دنیاوی اصطلاحات ہیں اس کو مد نظر رکھ کے سوالات بھی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق سوچتے بھی ہیں کہ جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یا فسطائیت ہے، امپیریلزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ خلافت کا جو نظام ہے وہ نہ تو کلی طور پر جمہوریت کا نظام ہے اور نہ ہی کلی طور پر وہ ڈکٹیٹرشپ یا امپیریلزم کا نظام ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے، اس کی محدود عرصے کے لیے اس کو چن لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے۔ لیکن خلیفہ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ کسی طرح سے بھی محدود نہیں ہوتا بلکہ تا عمر اس کے لیے وہ منصب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ڈکٹیٹرشپ یا امپیریلزم ہے اس سے بھی یہ نظام اس رنگ میں مختلف ہے کہ ڈکٹیٹر یا امپیریلزم میں جو ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے بلکہ جو اس کے من میں آیا کر گزرتا ہے، کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہوتا۔ لیکن نظام خلافت میں یہ بات نہیں ہے کہ خلیفہ وقت تو منتخب ہوتا ہے عوام کے ذریعے سے، لیکن دراصل اس کی تاریں اللہ تعالیٰ پیچھے سے وہ ہلا رہا ہوتا ہے کہ کس کو خلیفہ منتخب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود مقرر کرتا ہے۔ تو اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انتخاب کا حق تو اسلام نے عوام کو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل میری تحریک سے ہی تمام قلوب اس طرف منتقل ہوتے ہیں جس کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں خلافت کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ یا اذ قال اللہ للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ اپنی طرف منسوب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی اور کا کام نہیں ہے بلکہ یہ میرا کام ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی صورت صاد میں آتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفتً فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کے نظام کو قائم کرنے کا اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ عوام تو انتخاب کرتے ہیں لیکن دراصل تحریک خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ ان کے قلوب کو اس طرف راغب کرتا ہے جس کو وہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے آیت استخلاص جو صورت نور کی 56ویں آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ شرط کیا رکھی؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کامل ہو اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں، تو یہ ان کا استحقاق بنتا ہے کہ ان کے اندر خلافت کا نظام قائم کیا جائے۔ اور اگر یہ دو باتیں ان کے اندر سے مفقود ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ان سے چھین لیا بھی کرتا ہے، جیسا کہ ہم آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو بحث اصل میں یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی اس پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خلیفہ کا جو وجود ہے انتخاب جمہور کرتی ہے، تاریں اور جو انتخاب کا جو اصل محرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے خلیفہ تعمر ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ خلیفہ کلی طور پر مطلق العنان نہیں ہوتا کہ کھلی چھوٹ ہو، جو مرضی وہ کرتا رہے، نہیں، بلکہ وہ قانون شریعت کا پابند ہوتا ہے، قرآن مجید کا پابند ہوتا ہے، اپنے سے پہلے جو نبی ہے اس کے احکام کا وہ پابند ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلی طور پر وہ آزاد نہیں ہوتا، مطلق العنان نہیں ہوتا، بلکہ قانون شریعت جیسا کہ اب قرآن مجید اور سنت رسول اور احادیث ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، ان کے وہ تابع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ایک خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے تو اس کا منصب اور مقام یہ ہے کہ پھر اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اب جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جاتی ہے کہ جی ہم اس کو نہیں چاہتے، کسی اور کو بنا دو، لیکن جب ایک خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو حق نہیں بنتا کہ اس کو پھر معزول کرے۔ اس واسطے ایک تو اللہ خلیفہ بناتا ہے، اس کا منصب اور مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کے نظام کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کو کسی صورت میں معزول نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ احادیث میں بھی اس کا بڑا ذکر آتا ہے۔ بخاری کتاب الاحکام میں خاص طور باب الاستخلاف میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے چاہا تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ابو بکر کے سوا کسی پر راضی ہوگا اور نہ ہی مومنین کسی اور کو ابو بکر کے علاوہ منتخب کریں گے، تو لہٰذا میں نے یہ بات چھوڑ دی۔ یہاں پر میں ضمنی طور پر یہ بھی بات بیان کر دوں کہ شیعہ اور سنی حضرات میں بڑا یہ بحث چلتی ہے، حدیث خرطاس بڑی مشہور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے ایام میں یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ اور میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ ہے، یا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اب اور کیا لکھائیں گے ہم؟ تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اب شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں حضرت علی کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اور اس میں جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے لکھوانے کی، کہ خواہ علی بن جائیں گے تو ہمارا حق مارا جائے گا، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ہاں میں جو بات لکھوانا چاہتا تھا
وہ تو خود ہماری امت کے افراد کو اور خاص طور پر جو شیخین ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو معلوم ہے، تو ابھی ضرورت نہیں لکھانے کی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی حضرت علی کے حق میں ہی آپ نے لکھانا تھا، اس کے بعد بھی 2-3 دن آپ زندہ رہے، اس کے بعد بھی آپ جو ہے قلم دوات منگوا کے علی کے حق میں لکھوا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں لکھوایا۔ اور پھر یہ حدیث جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ آن وسلم نے فرمایا ہے، عائشہ میں نے چاہا تھا کہ ابو بکر کے حق میں جو ہے خلافت کا لکھ دوں، لیکن میں نے چاہا کہ نہ تو اللہ اس کو پسند کرے گا اور نہ ہی مومنین کی جماعت ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی ہوگی، تو میں نے جو ہے پھر یہ ارادہ ترک کر دیا۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی منشا اس میں کار فرما ہوتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر قائم کر دیا خلافت کے اوپر۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقدست، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا جو پہلے آپ نے دیا، اس میں آپ نے فرمایا وقد استخلف اللہ علیکم خلیفتاً لیجمع بہ الفتکم ویقیم بہ حکمتکم، دائرۃ المعارف کا یہ حوالہ ہے جو مصر کا مطبوعہ ہے، جلد 2 صفحہ 758 میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اسی طرح سے خلیفہ بنا دیا ہے جس طرح کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا کرتا تھا، تاکہ وہ تمہاری اجتماعیت کو قائم رکھے، تمہارے اندر اتحاد کو قائم رکھے، ورنہ امت میں اتحاد قائم نہیں رہتا۔ وہ یقیمہ بہی حکمتکم، تاکہ تمہاری حکمت اور یہ قائم کر دے۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم لوگوں نے منتخب کیا ہے، بلکہ مجھے دراصل اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر فإنہما حبل اللہ الممدود فمن تمسک بہما فقد تمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، ازالۃ الخفا میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اور بعض دوسری احادیث میں بھی اس موضوع پہ ملتا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان لوگوں کی اتباع اور پیروی کرو جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لٹکائی ہوئی رسی ہیں۔ ایک اور جگہ پر جیسے کہ قرآن مجید کی آل عمران کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وہاں پر بھی در منصور کی تفسیر میں بھی اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے، اور یہ حدیث بھی اسی طرح سے ممید اور معاون ہے اس میں کہ دراصل یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو اگر پکڑیں گے تو تمہارا اتحاد قائم رہے گا، امت واحدہ تم بنے رہو گے۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو یہ گویا کہ ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لے گا جو پھر چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس کو ایک مضبوط کڑا قرار دیا ہے، تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے، مقام اور منصب معلوم ہوتا ہے خلافت کا۔ پھر میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ خلیفہ محدود مدت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تاعمر ہوتا ہے، چنانچہ آتا ہے۔ تو اگر محدود عمر کے خلیفہ کو معزول کیا جا سکتا تو یہ پھر خدا کے انتخاب پہ حرف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو منتخب کیا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک اہل نہیں تھا یا کام چلا نہیں سکا۔ حضرت ابو بکر حالانکہ بہت رقیق القلب تھے، بڑے نرم مزاج تھے، اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ نظام خلافت کو کیسے چلائیں گے، لیکن جب آپ خلیفہ بنے ہیں آپ نے فرمایا کہ ارتداد کا ایک رو چل پڑی تھی، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی شخص اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر استقلال ایسا ہوا کہ وہ لشکر جو کہ حضرت اسامہ بن زید کے سرکردگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، لوگوں نے کہا مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو روک دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں خواہ کتنے ہی خطرناک حالات ہوں، لیکن وہ لشکر جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا تھا اس کو ابو قحافہ کی کیا مجال ہے کہ اس کو روک دے، تو گویا کہ پورے عزم کے ساتھ آپ قائم ہو گئے۔ پھر دیکھیے حضرت عثمان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقمصک قمیصاً فإن ارادک المنافقون علی خلہ فلا تخلعہ، مستدرک حاکم کی روایت ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور اگر منافقین وہ قمیص تم سے چھیننا چاہیں تو ہرگز تم نہ اتارنا. تو گویا یہ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان سے عزل معزول ہونے کا جو ہے مطالبہ کیا جائے گا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں. انہوں نے جواب دیا تھا ما کنت لاخلا سربالن سربلنی اللہ فتکون سنت من بعدی کلما کرہ القوم امامہم خلعوہ. انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قمیص اور رداء پہنائی ہوئی ہے میں تو اس کو نہیں اتارنے والا، تاکہ بعد میں قوم یہ روایت نہ پکڑ لے کہ جب کبھی کسی امام سے ناپسندیدگی کا اظہار ہو تو اس کو اتار دیں. تو یہ خلافت معزول نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی خلافت کا منصب اور مقام ہے، خدا تعالیٰ قائم کرتا ہے خلیفہ. اگرچہ انتخاب مومنین کی جماعت کرتی ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی منشا اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ان کو راغب کرتا ہے جس کو وہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے. اور پھر یہ کہ نبی کے کام کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے، اس واسطے نبی کا قائم مقام ہونے کے اعتبار سے اس کے بھی وہی فرائض ہیں جو کہ نبی کے فرائض تھے، اور ان کی اطاعت بھی اسی طرح سے لازم ہے جیسا کہ نبی کی اطاعت لازم ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا منصب اور کیا مقام ہے. پھر یہ کہ خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو معزول کرے. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے یہ فرمایا تھا. منافقین نے کہا کہ یہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں تو وہ مجھے موت دے دے گا، تمہیں اس کے بارے میں کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا. تو یہ منصب اور مقام ہے جو خلیفہ کا ہے، اور نبی کا جانشین ہونے کے اعتبار سے وہی عزت اور احترام اس کو ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نبی کے قائم مقام کے طور پر اس کو عطا کرتا ہے. اور اس لحاظ سے جب وہ قائم ہو جاتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کے مطابق مومنین سے مشورے میں وہ ضرور لے گا، لیکن وہ پابند نہیں ہے کہ تمام مشورے وہ قبول کرے، بلکہ جس مشورے کو وہ دیکھے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، آگے قوم ٹھوکر کھا سکتی ہے، اس کو وہ رد بھی کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ وہ خلیفہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا نبی کا جانشین ہونے کے اعتبار سے بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اسلام کا امن اور اتحاد، جیسا کہ انشاءاللہ آگے بحث آئے گی، اس کو امت واحدہ بنانے کا بھی کام اس کا ہے. تو بڑی بھاری ذمہ داریاں اس کی ہیں، اور اس لحاظ سے اس کو کوئی معزول بھی نہیں کر سکتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ہم انشاءاللہ خلیفہ کے جو مقام و مرتبہ کے تعلق سے آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جن کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے بات کرنا بھی چاہیں گے. سب سے پہلے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے یو کے سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد آصف چغتائی صاحب. ان کو اپنے ساتھ آن لائن گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف چغتائی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل قادیان اور رائے خدا کی سب ٹیم کو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت دنیا میں اسلامی ملک بھی قائم ہے اور دنیا کے تمام ملکوں میں مسلمان آباد ہیں، اور وہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا بول بالا تو سب بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے خلفاء اس وقت 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور دنیا میں اس وقت خلافت قائم دائم ہے الحمدللہ. اس کے باوجود یہ جو مسلمان ہیں وہ یہ خلافت پر نہیں آ رہے. کیا ان میں وہ دجالیت نظر نہیں آ رہی جو دوسرے دنیا کے ممالک جو مذاہب ہیں اس میں ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی، کیونکہ دجالیت تو دوسرے مذاہب میں ہے ہی، لیکن مسلمانوں میں بھی اس چیز کا عنصر تو نہیں نمایا. اس کے بارے میں تفصیل چاہیے تھی. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ. شکریہ آپ کے سوال کے لیے. محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون سے درخواست کروں گا. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ دوسرے مذاہب میں دجالیت پائی جاتی ہے، تو کیا آیا جو مسلمان لوگ ہیں یا مسلمان ممالک ہیں تو کیا وہاں پر بھی دجالیت موجود نہیں ہے؟ تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ اگر ہم براہ راست یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کے اندر دجالیت موجود ہے، اتنا تو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ممالک کی جو اس وقت حالت ہے اور امت مسلمہ کے افراد کی جو اس وقت حالت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر دجال کی مدد ضرور کر رہے ہیں اور ان کے معاون اور مددگار ضرور بن رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے.
اس ضمن میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے علماء کے تعلق سے فرمایا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء منہم تخرج الفتن وفیہم تعود، کہ امام مہدی کے زمانے میں جب حالات بگڑ گئے ہوں گے، مسلمانوں کے فرقے ہو گئے ہوں گے اور عقائد اور ایمان کے لحاظ سے وہ بگڑ چکے ہوں گے، تو اس وقت کے جو علماء ہوں گے ان کے حالات یہ ہوں گے کہ وہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور ایک چیز یہ بھی اس کے ساتھ بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منہم تخرج الفتن وفیہم تعود، کہ انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف واپس عود کر کے لوٹ کر کے چلے جائیں گے۔ تو دجال جو اس وقت دنیا میں کر رہا ہے یہی کام تو وہ بھی کر رہا ہے، اپنے فریب کے ذریعے، اپنے دھوکے کے ذریعے دنیا میں فتنے پھیلانا دجال کا کام ہے۔ اور وہی چیز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بگڑے ہوئے علماء کے تعلق سے بھی بیان فرمائی جو حضرت مہدی، امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہونے تھے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں، مسلمان ممالک کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ واقعتاً وہ علماء یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا، اس طرز عمل سے، اس طریقہ کار سے وہ کہیں نہ کہیں یہ دجالی ممالک جو ہیں، دجالی فتنے جو ہیں، ان کو فروغ دینے میں مبید اور معاون بن رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر بھی دجالیت آ گئی ہے اور دجالیت کے معاون اور مددگار بن گئے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب ہمارے پروگرام کے ریگولر کالر ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پہلے تو میں اہل قادیان کو رمضان کی مبارک دے رہا ہوں۔ جی آواز آ رہی ہے میرا؟ جی جی ہم سن رہے ہیں آپ کو، اپنا سوال پیش کریں۔ جی رمضان کی مبارک دے رہا ہوں آپ کو۔ میرا سوال ہے کہ اصلی جو خلیفہ ہوگا، سچے خلیفہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا سارے مسلمانوں کے لیے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ، شکریہ۔ بہت مختصر سوال آپ نے کیا ہے کہ جو سچا خلیفہ ہوگا اس کو پہچاننا کا کیا ذریعہ ہوگا۔ مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ جزاک اللہ عارف الزمان صاحب۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی اپنی ابتدائی بیان میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ووٹ بے شک جو ہے وہ مومنین کی جماعت ڈالتی ہے، اور لیکن دراصل جیسا کہ آیت استخلاف میں ذکر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور خلیفہ بنائے گا زمین میں۔ تو دراصل یہ الہی تحریک چل رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، تمام قوم متفق ہو گئی اس پہ۔ جب حضور کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں جو ہے یہ اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ انصار کہتے تھے کہ یہ خلیفہ ہمارے میں اندر سے ہونا چاہیے، مہاجرین کہتے تھے کہ یہ خلیفہ ہمارے اندر سے ہو۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک خلیفہ تمہارا ہو، ایک خلیفہ ہمارا ہو، لیکن آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی، اختلاف کو دور کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا کر ان کو متوجہ کیا کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا، اسی کو چن لیا جائے گا۔ تو باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب تھے، اس کے بالمقابل حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی خلافت پر سب کو جو ہے متفق کر دیا۔ تو یہ دراصل الہی تحریک ہوتی ہے جو دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ جب یہ خلیفہ منتخب ہو کے قائم ہو جاتا ہے تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا ہے، ورنہ پھر اختلاف ہو کے قوم تتر بتر ہو جاتی، قوم کا شیرازہ بکھر جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے شیرازہ مجتمع کر دیا۔ پھر اب دیکھیے اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر صدر انجمن کے ممبران نے بھی، اور مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان نے بھی، اور اسی طرح سے اس وقت جو حاضر الوقت مومنین کی جماعت تھی، متفقہ طور پر حضرت مولانا نور الدین صاحب کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ تو یہ دلوں کی تحریک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف چلائی ہوتی ہے۔ تو جب یہ خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر دیا۔ سچے خلیفہ کی علامت یہی ہے
کہ اتفاق کے طور پر مومنین کی جماعت اس کو تسلیم کر لیتی ہے، اختلاف اس میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قدرت ثانیہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی وفات کی خبریں دیتے ہوئے الوصیت جو رسالہ لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے ہوئے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہاں حضور نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا بلکہ قوم کے اوپر چھوڑ دیا، کیونکہ حضور کو خود پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو قائم کرے گا جس پر اس کی نظر ہوگی۔ تو جو خلیفہ قائم ہو جاتا ہے اور متفقہ طور پر ساری قوم اس کو مان لیتی ہے، یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو ادھر پھیر دیا۔ پھر ایک آخری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا جب انتخاب ہوا لندن میں سن 2003 کی بات، کہ اس وقت بہت سارے دیکھیے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب سے عمر سے بھی بڑے بہت سارے بزرگ موجود تھے، سلسلے کے بڑے بڑے خدمت کرنے والے۔ پھر اسی طرح سے پڑھے لکھے ہونے کے اعتبار سے اگرچہ آپ نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے ڈگری حاصل کی تھی، لیکن آپ سے بھی بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ جماعت میں موجود تھے۔ پھر اسی طرح سے خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو آپ سے بھی بڑے بڑے بزرگ موجود تھے۔ تو ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے باغ ڈور کس کے سپرد کی، کسی کو گمان بھی نہیں تھا، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انتخاب ہو رہا تھا تو مسرور احمد کا نام جب آیا تو میں نے سمجھا کوئی اور مسرور ہوگا، میں تو نہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے قابل لوگوں، بڑے ڈگری یافتہ لوگوں، بڑے عمر رسیدہ لوگوں کے اندر سے بھی ایک ایسے شخص کو چن لیا جو ان سے ڈگری سے اعتبار سے بھی کم تھا، عمر کے اعتبار سے بھی کم تھا اور ہر لحاظ سے کمتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ تھی، سب نے اس کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا، اور ساری دنیا نے ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ متفقہ طور پر سب نے جو ہے آپ کی بیعت کر لی۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے جو اس کے تائید میں ہوتی ہے اور اس کو قائم کر دیتی ہے۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس رنگ میں خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہوئے جماعت کو ترقی کی طرف جس رنگ میں لے جا رہے ہیں، اور ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کا انتخاب کیا جو اس کا حقدار تھا۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کینیڈا سے، مکرم ڈاکٹر خالد محمود صاحب، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکرم ڈاکٹر خالد محمود صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں جو انعامات کا ذکر آیا ہے، یعنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اس سے متعلق میرا یہ سوال ہے کہ خلافت کا اتنا اہم مقام ہے، لیکن اس آیت میں جن انعامات کے ملنے کا ذکر آیا ہے اس میں خلافت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خلافت انہی 4 انعامات میں سے کوئی انعام ہے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، آپ کا سوال مل گیا ہمیں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے۔ جناب بات یہ ہے کہ چاروں انعام کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، نبیوں کا پہلے ذکر ہے، پھر صدیق ہیں، پھر شہید ہیں، پھر صالح ہیں۔ تو نبی کے ذکر میں ہی جو ہے وہ خلافت کا ذکر موجود ہے، اس واسطے کہ نبی کی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ نبی کی زندگی محدود ہوتی ہے، محدود عمر لے کر آتا ہے، اس کے کام کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ پہلے انبیاء میں بھی ایسا ہی تھا اور آن وسلم کے بعد بھی ایسا ہوا، اور اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے
خلافت علی منہاج نبوت جو قائم کی ہے وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں ذلی نبوت کا مقام تھا، اور وہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ ثم تکون الخلافت علی منہاج نبوت کے. تو نبوت کے اندر ہی خلافت کا نظام بھی مضمر ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، آن وسلم نے فرمایا ما من نبوت قط الا طبیعتها خلافت. تو اس لحاظ سے آگے جو انعامات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں ایک خلیفہ کے اندر لازماً پائے جاتے ہیں. وہ صدیق بھی ہوتا ہے، وہ شہید بھی ہوتا ہے، صالح بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے نبوت کا جو ذکر کیا گیا ہے تو نبوت کے اندر ہی خلافت کا بھی وجود ہے. اور جیسا کہ آیت استخلاف، اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. آن وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تردید کرے، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم آیت استخلاف پر غور کرتے ہیں، سورۃ نور کی 56ویں آیت پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ فرمایا ہے کہ کما استخلف الذین من قبلہم. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ نبوت کے اندر ہی دراصل خلافت کا نظام موجود ہے، کیونکہ نبوت اگرچہ اللہ تعالیٰ براہ راست عطا کرتا ہے، لیکن خلافت کا نظام نبوت کے نظام کو آگے جاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی تائید سے قائم ہوتا ہے. تو اس رنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت اور خلافت دونوں باہم متحد ہیں. تو اس لحاظ سے الگ سے اس میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی انعام ہے خلافت کا. ہاں، لیکن آیت استخلاف میں یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست کسی خلیفہ کو مقرر نہیں کرتا ہے، وہ مامور تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم اسی وقت خلافت کی حقدار ہوتی ہے جب ایمان اور عمل صالح ان کے اندر پایا جائے. اور جب ایمان اور عمل صالح سے قوم عاری ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ انعام ان سے اٹھ بھی جایا کرتا ہے. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے جو باقی ٹیلی فون کالرز ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے. محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو احیاء اسلام کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام میں جو مختلف غلط فہمیاں اور مختلف غلط تعلیمات جو اسلام کے ساتھ رائج ہو گئی تھیں ان کا آپ نے ازالہ کیا، اور اسلام کی جو حقیقی اور امن بخش تعلیمات جو ہیں اس کو دنیا کے سامنے آپ نے پیش فرمایا. اس طرح تجدید دین کا جو فریضہ ہے اس کو آپ نے سر انجام دیا. آپ کی جیسا کہ ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ نبی کی جو زندگی ہے وہ مختصر ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت کا یہ عظیم الشان نظام عطا کیا ہوا ہے، اور آج 5ویں خلیفہ کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور جو مشن لے کر آپ اس دنیا میں آئے تھے، خلفائے احمدیت کس طرح اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. جی جزاکم اللہ. بات دراصل یہ ہے کہ انبیاء جو دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں ان کے سپرد جو اللہ تعالیٰ نے کام کیے ہوتے ہیں ان میں سے بنیادی جو کام ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو قیام توحید، اس کے بعد قیام شریعت اور دین کی تکمینت مضبوط کرنا دین کو، اور تزکیہ نفوس. یہ 3-4 کام ایسے بنیادی کام ہیں جو انبیاء کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ انبیاء جو ہیں دنیا میں آتے ہیں محدود عمر لے کر آتے ہیں، تمام انسان اسی طرح نبی بھی ایک محدود عمر لے کر آتے ہیں، اس کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. تو ان انبیاء کے بعد وہی سلسلہ ان کے جو خلفاء ہوتے ہیں، ان کے بعد جو جانشین ان کے مقرر کیے جاتے ہیں وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ نبوت کا تتمہ ہے، کیونکہ وہ اسی کام کو جو نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جاری کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اسی کام کو آگے بڑھاتا ہے. قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا، کہ توحید کا قیام اور شریعت کا قیام اور دین کو مضبوط کرنے کا کام اور تزکیہ نفوس کا کام جو ہے وہ انبیاء کے سپرد ہوتا ہے، اور انبیاء کے انتقال کے بعد پھر
خلفاء کے سپرد ہوتا ہے. جیسے کہ آیت استخلاف میں جس کا بھی ذکر بھی ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اس میں بنیادی طور پر 2-3 کام خلفاء کے بیان کیے گئے کہ وہ دین کو مضبوط کرتے ہیں, دین کو تمکنت ان کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے, خوف امن میں تبدیل ہوتا ہے, اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا میں بتایا کہ حقیقی قیام توحید بھی ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور پھر سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ شریعت کے قیام کی خاطر, شریعت کے احکام دنیا کے لوگوں کو, اپنے مخاطبین کو سمجھانے کی خاطر آتے ہیں, اور نبیوں کے بعد پھر یہی کام خلفاء کے سپرد ہوتا ہے, اور خلفاء پھر اسی کام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ بھی اپنے سوال میں آپ نے ذکر کیا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو حالت تھی, مسلمانوں کی جو حالت تھی, اسلام کی تو نہیں کہنی چاہیے, اسلام تو ہمیشہ سچا ہے, کامل ہے, مکمل ہے, لیکن اسلام کو ماننے والے جو دنیا میں مسلمان موجود تھے ان کی حالت بگڑنے کے وقت پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام امام مہدی اور مسیح بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے تجدید دین کی خاطر, احیاء دین کی خاطر. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہوا کہ یقیم الدین و یحیی الدین و یقیم الشریعہ, کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیام شریعت کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہی کام خلفاء کے سپرد ہوا. آپ کے بعد جو خلافت کا قیام سن 1908 میں عمل میں آیا, 27 مئی سن 1908 میں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا دور جماعت احمدیہ میں جاری ہے. یہی کام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد تھا, اس کام کو خلفاء آگے بڑھا رہے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سورہ نور کی آیت اللہ نور السماوات والارض کی تشریح کرتے ہوئے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ خلافت جو ہے, خلفاء جو ہے, وہ ایک ریفلیکٹر کی طرح ہوتے ہیں, اور ریفلیکٹر جس طرح روشنی کو منعکس کر کے اس سمت میں پھیلاتا ہے جس سمت میں اس کو پھیلانا ہوتا ہے, اسی طرح خلفاء کا کام ہوتا ہے, خلفاء کا مقام ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جس طرح ایک طاقچہ جو ہے باقی 3 اطراف سے روشنی روک کر اس طرف روشنی کو لے جاتا ہے جس طرف اس کو لے کے جانا چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح خلفاء جو ہے وہ نبوت کے نور کو, اس کام کو جو نبی نے قائم کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو اس سمت میں آگے بڑھاتے ہیں جس سمت میں اس کا آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے. پھر اس ضمن میں جیسا کہ تجدید دین کا سوال ہے تو ایک وضاحت یہ بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید دین کے حوالے سے ایک حدیث بیان فرمائی جو ابو داود میں درج ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا, کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سر پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا. اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہر سر پر امت مسلمہ کی جو صدی ہے, ہر صدی کے سر پر کسی نہ کسی مجدد کا آنا ہر لحاظ سے ضروری ہے. اور بعض دفعہ ہمارے جو احمدی بھائی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام 14ویں صدی کے مجدد تھے, لیکن اس کے بعد بھی ایک صدی گزر چکی ہے, تو اب کون مجدد ہے؟ تو اس کا جواب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مجدد سے بڑا ہوتا ہے, کیونکہ خلیفہ کا کام ہی احکام شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے. اس لیے خلیفہ کی موجودگی میں, خلفاء کی موجودگی میں کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہی کام وہ خلیفہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے جو ایک مجدد نے سر انجام دینا ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کام جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی سنت کے موافق اسی طرح خلفائے احمدیہ کے ذریعے جاری ہیں, جماعت احمدیہ کے جو خلفاء ہیں ان کے ذریعے جاری ہیں. جو کام نبیوں کے سپرد ہوتے ہیں, جو کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد ہوتے ہیں, اور خلافت کے ذریعے ہی وہ حقیقی طور پر وہ کام آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. بات یہ ہے جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا
کہ قیام توحید یہ ایک ایسا کام ہے جو نبیوں کے سپرد ہوتا ہے اور نبیوں کے بعد پھر خلفاء کے سپرد ہوتا ہے۔ اب توحید کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوم کے اندر وحدت قائم ہو۔ جب تک قوم کے اندر وحدت قائم نہیں ہوگی توحید کا حقیقی قیام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کام کو خلفاء سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اطاعت رسول بھی جو ہے وہ بھی صرف اور صرف خلافت کی صورت میں ہی صحیح رنگ میں سر انجام دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اطاعت رسول بھی ایک نظام کو چاہتی ہے۔ اگر وہ نظام موجود ہوگا تو حقیقی رنگ میں اطاعت رسول ہوگی۔ اگر وحدت حقیقی رنگ میں قائم ہوگی تو حقیقی توحید دنیا میں قائم ہو۔ اب یہ چیز جو ہے یہ خلفائے احمدیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف اور صرف جماعت احمدیہ کو اس وقت حاصل ہے، جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ متحد ہے۔ دنیا کے 210 ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے افراد موجود ہیں، لیکن ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں بسنے والا اس کا الگ ایک قبلہ ہے اور پاکستان میں بسنے والے کا الگ قبلہ ہے، افریقہ میں بسنے والا کچھ سوچ رہا ہے، یورپ میں بسنے والا کچھ سوچ رہا ہے اور ایشیا میں بسنے والا کچھ سوچ رہا ہے، بلکہ ایک ہی سوچ اور ایک ہی سمت ہے جو خلافت احمدیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے افراد کو عطا ہوئی ہے۔ اور اسی یکجہتی کی وجہ سے حقیقی توحید کا قیام بھی اگر مانا جائے، اگر دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے، صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہی دنیا میں اس وقت قائم و دائم ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، احکام شریعت جو ہے، قیام شریعت کا کام بھی جو ہے وہ خلفاء کے سپرد ہوتا ہے۔ خلفاء اس کام کو بھی سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ خلفاء کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ حقیقی رنگ میں خلفاء کو ہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہوتا ہے، اور وہ احکام پھر خلفاء جو ہیں وہ آگے قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اس لحاظ سے بہت ہی خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ جماعت احمدیہ کے اندر خلافت احمدیہ قائم ہے، اور خلافت اولیٰ سے لے کر اب تک خلافت خامسہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جو خلفاء ہیں ہمیں صحیح حقیقی شریعت جو ہے اس کے احکام بتاتے ہیں، اور اس کے اوپر قائم کرنے کے لیے بار بار نصائح کے ذریعے اور وہ حقائق اور معارف بیان کرنے کے ذریعے ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ خلفاء کے ذریعے سنن اور طریقے قائم کیے جاتے ہیں، ورنہ احکام تو انبیاء پر نازل ہو چکے ہوتے ہیں۔ خلفاء دین کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں اور مغلق امور کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ایسی راہیں بتاتے ہیں جن پر چل کر اسلام کی ترقی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلفاء احمدیت کے ذریعے سے ہمیں یہ رہنمائی پل پل ملتی ہے کہ شریعت کے احکام کی توضیح اور تبیین وہ بیان فرماتے رہے خلیفۃ المسیح اول سے لے کر اب تک خلیفۃ المسیح خامس کے زمانے تک ہر دور میں ہمیں یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک کام جو تزکیہ نفوس کا کام ہے، جو نبی کے سپرد ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور بعد میں پھر خلفاء کی طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی تربیت کا کام، لوگوں کی صحیح گائیڈنس کر کے ان کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا کام، یہ خلفاء کے سپرد ہوتا ہے۔ اور خلفاء جو ہیں ہر طرح کی رسوم اور بدعات اور رواجوں سے محفوظ کر کے ان کو صحیح راستے پر اپنی قوم کو قائم رکھتے ہیں، اور صحیح رہنمائی ان کی کرتے ہیں، صحیح ہدایت ان کی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا دور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے چل رہا ہے، کس طرح حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جماعت احمدیہ کے افراد کی تربیت فرما رہے ہیں، اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے خطابات کے ذریعے سے، مختلف کلاسز کے ذریعے سے، انفرادی اجتماعی ملاقاتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ فضل اور یہ نعمت صرف اور صرف جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہے دنیا میں۔ اور پھر اس کے علاوہ تحریکات ہیں، مختلف تحریکات جو خلفاء کرتے ہیں، ان کا بھی محور دراصل یہی چار چیزیں جو میں نے بھی ذکر کی شروع میں بھی، یہی چار چیزیں، دین کو مضبوط کرنا، توحید کا قیام، شریعت کا قیام اور تزکیہ نفوس، انہی چار چیزوں کے ارد گرد وہ ساری تحریکات بھی جو ہیں خلفاء احمدیت کی گھومتی ہیں، اور انہی چار چیزوں کو وہ دنیا میں قائم کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام جو ہے خلفاء کے ذریعے سے جماعت احمدیہ میں ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ
ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف اس وقت ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک آف لائن سوال ہمیں موصول ہوا ہے، وہ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے پوچھنا چاہوں گا۔ بیلجیم سے ہیں مکرمہ افرا ہاشمی صاحبہ، انہوں نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ خدا خلیفہ بناتا ہے، لیکن اس بات کو کس طرح ہم ایک عام انسان کو یا کسی عیسائی کو سمجھا سکتے ہیں کہ بظاہر کچھ لوگ بیٹھ کے انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی جو تائید ہے وہ اس کے پس پردہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی تقدیر۔ تو اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ کس طرح ایک عام انسان کو اس بارے میں ہم سمجھا سکتے ہیں۔ اس میں عام جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ علامات اس بات کے شاہد ہوتے ہیں کہ واقعی کسی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اگرچہ ووٹ آدمی ڈالتا ہے، عیسائی ہوں یا دوسرے ہوں۔ عیسائیوں کو تو یہ کہنے کا حق ہی نہیں بنتا، اس واسطے کہ ان کے اندر تو ابھی وہ پوپ کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ان کے اس نظام سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر ایک سلسلہ ان کا پوپ کا چل رہا ہے، اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ روحانیت کے اعتبار سے کیا ہے وہ کیا نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک قوم کو متحد رکھنے کے لیے ایک لڑی چلائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جب خلافت کا اختتام ہوا تو اس کو بھی پھر اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے جو مستدرک حاکم میں پائی جاتی ہے کہ آن وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک نبوت کو قائم رکھنا چاہے گا قائم رکھے گا، اس کے بعد اس کو اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اس کے بعد پھر جب تک رکھے گا اس کو رکھنا چاہے گا رکھے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد ملک آزن کاٹنے والے بادشاہت آئے گی، لڑائی جھگڑے فساد والی بادشاہت، پھر اس کے بعد ملکن جبری حکومتیں قائم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوت، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ منہاج نبوت پر خلافت کا قیام فرمائے گا۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم عام آدمی کو یہی سمجھائیں گے کہ بھائی دیکھو متفقہ طور پر عام طور پر آپ جمہوری نظام میں دیکھتے ہیں، ابھی آپ کرناٹک میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہنگامہ چل رہا ہے کہ کون سی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، کہ باوجود اس کے کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ واضح اکثریت اگرچہ نہیں ہے لیکن ان کو جو ہے وہ وزارت بنانے کی جو ہے دعوت دے دی گئی، تو اس پہ بوال چل رہا ہے۔ تو بہرحال دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو اکثریت جس کو ملتی ہے اسی کا انتخاب عمل میں آ جاتا ہے۔ تو بیان ہی یہی حالت میرے بھائیوں سمجھنے والی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ منتخب فرماتا ہے تو تمام مومنین کے دلوں کو اس طرف پھیر دیتا ہے، جیسا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے خلافت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر امیر معاویہ کے دور میں جو ہے وہ بادشاہت میں خلافت تبدیل ہو گئی۔ تو اتفاق ہونا قوم کا اور پھر اس کے مطابق اس قوم کو آگے بڑھانے کا کام جو نبی کا کام ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانا، یہ ان خلفاء کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو دنیاوی نظام میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں اور دینی نظام میں بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے تمام لوگوں کے دلوں کو اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور اس زمانے میں خلافت احمدیہ اس کا بڑا ثبوت ہے کہ پہلے خلیفہ اول جو بنے وہ مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، پھر دوسرے جو خلیفہ بنے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اگرچہ فرزند تھے لیکن بہت کم عمر تھے، لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ کیا سنبھالے گا جماعت کو، لیکن اسی نوجوان نے پھر جماعت کو ایسے سنبھالا، ایسے اسٹیبلش کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تائید پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حقیقت میں لوگ تو بعض منافقت میں ملوث ہو گئے تھے کہ یہ بچہ کیا سنبھالے گا، لیکن اللہ کا جو انتخاب ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور اس بچے نے ایسے سنبھالا ہے جماعت کو کہ تمام جماعت کا ایک سیکریٹریٹ قائم کر دیا، تمام جماعت کو دنیاوی نظاموں کے برابر بنا دیا، اور ایسا اٹھایا کہ آج جماعت احمدیہ کے نظام کے بالمقابل اور کوئی نظام نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے خلیفہ ثالث آئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دیا۔ خلیفہ رابع آئے، اس وقت کیسے سب کے دل ان کی طرف راغب ہو گئے۔
تو یہ دلوں کا پھیر دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ دلوں کا پھیرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو ہم عام لوگوں کو بھی یہی کہیں گے اور ہمارے عیسائی بھائیوں کو بھی یہی کہیں گے کہ بھائی یہ تمام تحریک جو ہے خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور یقیناً اکثریت جس کی طرف ہوتی ہے وہ ویسے ہی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اور اس کی تحریک سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اور بھی کئی مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ اگر عام طور پر مثال دینی ہے کہ جس طرح ایک کسان ہے، بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر محنت کرتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی ڈالتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہم ہیں جو اگاتے ہیں زمین سے۔ تو بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسان کی محنت کی وجہ سے جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ مختلف نباتات اور جو زراعت ہے یا کھیتی ہے وہ اگائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو رویدگی ہے زمین کی وہ دراصل خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ یہی مثال دراصل خلافت کی ہے۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ کے انتخاب کی کارروائی میں حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو پس پردہ دلوں کو جو ہے وہ جو خلیفہ جس کو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے اس کی طرف پھیر دیتی ہے۔ ایک بات جی عرض کر دوں، یہ ساری باتیں تفصیل سے ہوگی۔ ایک بات یہ بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی کرتا ہے مومنین کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا جب انتخاب ہوا تو کئی لوگوں نے رویا میں دیکھا اور کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا، بلکہ یہ مثالیں موجود ہیں کہ بعض کے ذہن میں مسرور لفظ ڈالا گیا، جبکہ وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ مرزا مسرور احمد نام کے کوئی وجود دنیا میں موجود ہے۔ لیکن جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز خلیفہ بنے اور اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس وقت ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پہلے سے رہنمائی ہوئی۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا۔ بالکل جی۔ تو عام جس طرح کہ آپ نے پوچھا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں ہیں، انسان کی پیدائش بھی ہے، بلکہ کہ میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ملنے کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہم ہیں جو انسان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ جی تو یہ مختلف مثالیں قرآن مجید کی بھی جی تو یہ مختلف مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں، اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا سوال ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ میں کہ خلافت کا جو انعام جماعت احمدیہ کو عطا ہوا ہے، اس وجہ سے جماعت احمدیہ میں ایک اتحاد اور وحدت جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے اسلامی تنظیموں کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کے جو ہے نا وہ شیرازہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خلافت کی اس جو نعمت ہے، یہ جو خلافت کا جو برکت ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے صورت نور میں جو آیت استخلاف ہے اس کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ دین کی تمکین کرتا ہے، جو دین اس نے پسند کیا ہے یعنی اسلام، اس کو پھر اسٹیبلش کرتا ہے ان کے ذریعے سے، جو کام ادھورے رہ گئے ان کو تمام کرتا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے حالات کو اللہ تعالیٰ امن کے حالات سے تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ بڑی وجہ ہے کہ خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمکین دین اور خوف کا امن سے تبدیل کر دینا، یہ دو باتیں خاص طور پر بیان کی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب تمکین دین ہوگی اور خوف کو امن سے تبدیل کر دیا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ قوم متحد ہوگی، اور اس قوم کی وحدت ایسی ہوگی کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح خلافت راشدہ کے دور میں اسلام نے ترقی کی ہے، کس طرح یہ لوگ سارے کے سارے ایک وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے تھے، لیکن جب ملوکیت میں یہ خلافت تبدیل ہوگی تو ان کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، ان کے اندر پھر وہ باتیں نہیں رہیں جو کہ ان کو وحدت کی لڑی میں پرونے والی ہوں۔ تو اس لحاظ سے خلافت ہی ایک ایسا وجود ہے جو مومنین کی جماعت کو اتحاد کی لڑی میں پرونے والا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیے امت کے 73 فرقے ہیں، ان سب کو آپ دیکھ لیں، 73 فرقوں میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی کے سب جو ہے آگ میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو ناجی فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا من ہم؟ قالا الجماعت ہو، کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہوگا۔ جماعت اسی کو کہتے ہیں جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہو۔ اب دیکھیے کہ مسجد میں آپ چلے جائیں،
لوگ ادھر ادھر نوافل پڑھ رہے ہوں گے، سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، اس کو باجماعت نہیں کہتے ہیں۔ جب تک کہ ایک امام ان کے آگے نہ کھڑا ہو تب تک وہ باجماعت نماز نہیں کہلاتی۔ تو اسی اعتبار سے جب ایک واجب الاطاعت امام کے سپرد اپنے آپ کو لوگ کریں گے تبھی وہ وحدت اور ان کے اندر اتحاد پایا جائے گا، ان کے اندر وہ الفت پائی جائے گی جو کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورۃ آل عمران کی 104ویں آیت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر تم متفرق نہ ہو جاؤ۔ تو گویا کہ امت کے اتحاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک وجود کو کے سپرد اپنے آپ کو کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی وہ رسی ہے۔ اب بعض لوگوں نے مفسرین نے کہا کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی ہے، قرآن مجید بھی اللہ کی رسی ہے، خلفاء کے وجود کو بھی اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے کہ آن وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرو، اس واسطے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لٹکائی ہوئی رسی ہیں۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو بھی اللہ کی رسی قرار دیا ہے کہ اس کو پکڑنے کے نتیجے میں پھر تمہارے اندر اتحاد قائم رہے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کے اندر جو تفرقہ تھا، عرب کا خاص طور پر ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بکھری ہوئی قوم تھی، اس کے اندر کوئی اتحاد نہیں تھا، بلکہ سر پھرے لوگ تھے سارے کے سارے، قتل و غارت گیری کرنا، ہر قسم کی زناکاری وغیرہ میں ہونا اور اسی طرح شراب نوشی کرنا، یہ ساری بد عادتیں ان کے اندر تھیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متحد کر دیا، پھر اس کے بعد خلافت نے ان کو متحد کر دیا، اور وہ ایسے بڑے ہیں کہ ایران کو بھی فتح کر لیا، روم کو بھی فتح کر لیا، ساری دنیا پر وہ غالب آ گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اتحاد کے نتیجے میں یہ فتوحات بھی ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مضبوط ترین قوم بن جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری کتاب الفتن میں باب کیف الامر اذا لم تکن جماعت، حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب جماعت نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ان برائیوں کے زمانے میں، حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ان برائیوں کے زمانے میں موجود ہوں تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو ان حالات میں مسلمانوں کی جماعت یعنی ان کے امام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، اور اگر نہ کوئی جماعت ہو اور نہ امام تو ان تمام فرقوں سے علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں لوگ خلافت کے وجود کو چاہتے ہیں لیکن نہیں قائم کر سکتے۔ کیوں؟ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، خلافت کا قائم کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر انسان کا کام ہوتا، اب دیکھیے خلیفۃ المسلمین تھے عبد الحمید صاحب جو ترکی میں دولت عثمانیہ کے خلیفہ کہلاتے تھے، ان کو انگریزوں نے جب ختم کر دیا ان کی حکومت کو، خلافت ختم ہو گئی، تحریک خلافت اٹھی، پتہ نہیں کیا کیا تحریکیں اٹھیں، لیکن اگر یہ انسان کے بس کی بات ہوتی تو لازمی بات تھی کہ کوئی خلافت قائم ہو جاتی، لیکن آج تک قائم نہیں کر سکے۔ تو یہی حضور نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت میں کوئی امام ہو تو اس کو پکڑ لے، اگر نہیں تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تو یہ بھی بات بتاتی ہے کہ خلافت کا وجود ایسا ہے کہ جماعت کا شیرازہ اس سے مجتمع ہوتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ ہی وہ واحد جماعت ہے جو امت واحدہ کہلا سکتی ہے، اور جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ 210 ممالک میں جماعت کا قیام ہے، لیکن ایک آواز پر اٹھتی ہے اور ایک آواز پر بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ کہ ایک واجب الاطاعت امام کی وہ پیروی کرتی ہے۔ میں مختصر طور پر بتاتا ہوں، پاکستان سے شائع ہونے والا ایک ماہانہ رسالہ ہے سبق پھر پڑھو، وہ ماہ اگست 1992 کے شمارہ نمبر 8 کے صفحہ 16 پر ایک دلچسپ بیان شائع ہوا ہے۔ وہ لکھتا ہے حقیقتاً تمام حکمرانوں نے وہی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 52 ممالک میں اسلامی مملکتیں قائم ہیں، بادشاہ ہیں، بڑی دولت بھی ہے ان کے پاس۔ وہ کہتا ہے حقیقتاً تمام حکمرانوں نے وہی شکل اختیار کر رکھی ہے جو دور جہالت میں قبائل کے سرداروں نے اختیار کر رکھی تھی، اور جن سے اقتدار چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلیفہ کے سپرد کیا تھا۔ قرآن و سنت سے ہماری یہ بڑی روگردانی ذلت و رسوائی کا باعث بنی ہوئی ہے، جس سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہے۔ حل ایک ہی ہے،
खिलाफत की गाड़ी जहाँ से पटड़ी से उतरी थी वहीं से उसे फिर पटड़ी पर डाल दिया जाए। वाज़े और दो टोक तशख़ीस के बाद उम्मत के तमाम दुखों के लिए एक ही शाफ़ी नुस्खा है कि खिलाफत को इस दुनिया में फिर बहाल कर दिया जाए। और ये कितनी अजीब बात है कि जिस खिलाफत को अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के वादों के मुताबिक कायम कर दिया, उससे ये रूगर्दानी कर रहे हैं। और जब तक वो इस खिलाफत के निज़ाम के तहत नहीं आ जाते, ना तो इनके अंदर इत्तेहाद पैदा हो सकता है, ना ये उम्मत वाहिदा बन सकते हैं। उसी तरह गैरों के ये नरगे में आकर क़त्ल व गारत करते रहेंगे, अपने आप को तबाह करते रहेंगे। इसका एक ही हल है, और कई दफ़ा खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयद अल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ ने फरमाया कि एक ही हल है कि अब भी वक्त है, आओ इस खिलाफत के तहत आ जाओ जिसको अल्लाह ताला ने कायम किया है। यही तुम्हारी नजात की राह है, यही तुम्हारी इत्तेहाद की राह है, यही तुम्हारे वहादत की निशानी है, और इसी के ज़रिए से तुम दुनिया में एक अजीम ताकत बनकर उभरोगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला सज़ा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब लोन साहब से मेरा ये सवाल है कि बानी सिलसिला आलिया अहमदिया हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आज 5वीं खिलाफत का दौर है जिसमें से जमात अहमदिया गुज़र रही है, और अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान ताईद नुसरत के नज़ारे जो हैं उसको हम रोज़ बरोज़ मुशाहिदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से कि खिलाफत खामसा के साथ अल्लाह ताला की जो गैर मामूली ताईद और नुसरत है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ तफ़सील बताएँ। जज़ाकल्लाह। जैसा कि पहले भी ज़िक्र हुआ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जमात अहमदिया में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खिलाफत का निज़ाम कायम है, और जब से ये निज़ाम अल्लाह ताला ने कायम फरमाया है, हर खलीफा के दौर में अल्लाह ताला की गैर मामूली ताईद और नुसरत के ज़रिए से जमात अहमदिया का काफ़िला जो है वो आगे तरक्यात की तरफ रवां दवा रहा है। हर खलीफे के दौर में तारीख़ गवाह है जमात अहमदिया की मुखालिफतों की बड़ी बड़ी आंधियाँ उठीं, बड़े बड़े तूफ़ान उठे, बड़े बड़े सैलाब आए, लेकिन सारे तूफ़ान जो हैं, सारे सैलाब जो हैं वो झाग की मानिंद अल्लाह ताला ने ज़मीन बोस कर दिए और जमात अहमदिया को तरक्यात की राहों पर गामज़न फरमाया। हज़रत खलीफतुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़, जिनका जो 2003 में मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, आप अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ के साथ भी अल्लाह ताला का ख़ास तौर पर ताईद व नुसरत का और मईयत का वादा है। चनांचे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो इल्हाम फरमाया कि इन्नी माँ का या मसरूर, इस इल्हाम की हकीकी तस्वीर और हकीकी रंग में इस इल्हाम का पूरा होना हम हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ के इस बाबरकत दौर खिलाफत खामसा में देख रहे हैं। हम 15 साल का अरसा गुज़र गया है। 15 साल के अरसे से हम देख रहे हैं खिलाफत खामसा के इन 15 सालों में हम गवाह हैं इस बात के कि हर आने वाले नए साल में अल्लाह ताला किस तरह अपने इस खलीफा की ताईद और नुसरत फरमाते हुए जमात अहमदिया को तरक्यात अता फरमाता है। ऐसा नहीं है कि इस दौर में मुखालफतें नहीं हुई, मुख्तलिफ़ तरह की मुखालफतें हुई, मुख्तलिफ़ ममालिक में हुई, और जमात अहमदिया के अफराद को हर लिहाज से परेशान किया गया, तंग किया गया, शहीद किया गया। बल्कि एक वाक़या तो लाहौर में ऐसा हुआ कि जिसमें 80 से ज़्यादा अफराद जमात को शहीद किया गया। तो इस किस्म के वाक़यात भी हुए जिसके ज़रिए से दुश्मनान अहमदियत ये चाहते थे कि जमात अहमदिया के अफराद को खौफज़दा किया जाए और इनको अपने खलीफा से दूर किया जाए, इस जमात से दूर किया जाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया पहले से बढ़कर खिलाफत अहमदिया के साथ मुंसलिक होती चली गई, और अल्लाह ताला ने खिलाफत की बरक़ात के नतीजे में जमात अहमदिया को अज़ीमुशान तरक्यात अता फ़रमाई। खिलाफत खामसा के दौर की बात हो रही है। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ ने इस खिलाफत के ताल्लुक़ से अपने उस मारिकतुल आरा ख़िताब जो आपने खिलाफत अहमदिया के 100 साल पूरे होने पर 27 मई 2008 ईस्वी को फ़रमाया था, उसमें अपने इस दौर खिलाफत खामसा के ताल्लुक़ से हुज़ूर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ ने फ़रमाया था। मुख्तसर से एक दो इक़्तिबासात इस ज़िम्मन में पेश करना चाहूँगा। हुज़ूर फ़रमाते हैं, क़ुदरत सानिया का 5वां दौर भी अल्लाह ताला के वादों के मुताबिक
ایک نیا باب ہے، دشمن پر ایک تازیانہ ہے، دشمن کی خوشیوں کو خاک میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج دشمن کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر حسد کی نظر سے جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ خود اس بات کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود جماعت احمدیہ خلافت کے سایہ تلے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ دور جس میں خلافت خامسہ کے ساتھ خلافت کی نئی صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی احمدیت کی ترقی اور فتوحات کا دور ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جماعت کی فتوحات کے دن قریب دکھا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس دور کو اپنی بے انتہا تائید و نصرت سے نوازتا ہوا ترقی کی شاہراہوں پر بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے، اور نہ ہی آئندہ یہ ترقی رکنے والی ہے۔ خلفاء کا سلسلہ چلتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاءاللہ تعالی بڑھتا رہے گا۔ تو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جس تائید و نصرت کا اپنے اس خطاب میں ذکر فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا 15 سال کا عرصہ اس دور خلافت خامسہ کو ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کس قدر عظیم الشان فضائل برکات نازل ہو رہی ہیں اور جماعت احمدیہ کی ترقی ہو رہی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، تفاصیل بہت زیادہ ہیں، لیکن خلاصتاً میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر دوسرے روز جو خطاب فرماتے ہیں اس میں سال بھر جو جماعت احمدیہ پر افضال و برکات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے یا ہوا ہوتا ہے، اس کا ایک مختصر خاکہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے اس خطاب میں بیان فرماتے ہیں۔ گزشتہ سال 2017 میں حضور انور نے جو خاکہ پیش کیا اس میں سے چند ایک اعداد و شمار میں اس وقت پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 210 ممالک میں احمدیت کا نفوذ گزشتہ سال تک ہو گیا۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال صرف ایک سال میں 6,09,000 سے زائد افراد نے بیعت کر کے جماعت احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ پھر 417 نئی مساجد اور 131 نئے مشن ہاؤسز جماعت احمدیہ کو عطا ہوئے۔ قرآن مجید کے 75 زبانوں میں تراجم مکمل ہو گئے۔ 59 زبانوں میں 70,32,119 کی تعداد میں 690 مختلف کتب اور پمفلٹس کی اشاعت ہوئی۔ اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لیفلیٹس کی اشاعت اور ان کی تقسیم، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا لاکھوں کی تعداد میں بیعتیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں جو خلافت خامسہ کے اس دور میں نازل ہو رہی ہیں۔ بیعتوں کے واقعات بے شمار، حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بے شمار واقعات میں سے چند ایک واقعات پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں صرف ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ گنی بساؤ کے ایک مبلغ نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں لکھا کہ ایک شخص تھے وہاں کے، جب ان کو جماعت کا علم ہوا تو انہوں نے مشن میں آنا جانا شروع کر دیا اور جماعت کی طرف مائل ہوئے، تو ان کے چچا نے اور گاؤں کے لوگوں نے ان کو بڑا ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تم کس جماعت کے چنگل میں پھنس گئے ہو، یہ تو کافر ہیں، یہ تو تمہیں دین سے دور کر دیں گے۔ کہتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نشان دکھا کہ یہ جماعت سچی ہے یا پھر مجھے اس جماعت سے دور کر۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو انہوں نے خواب دیکھی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک شخص جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے اور سورۃ الفتح کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے یقیناً تجھے بہت عظیم فتح عطا کی، اور اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے ہیں کیونکہ میں نے جماعت احمدیہ کو اختیار کیا، جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے جس نے یہ خواب دیکھی وہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بڑی زور کی آواز سے کہنا بلند کیا، اور اتنی زور کی آواز ہے کہ ان کے گھر والے جب بیدار ہو گئے، ان کے رشتہ دار بیدار ہو گئے، اور انہوں نے ان کو جگایا اور کہا کہ آپ کیا نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ ساری خواب سنائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے، جماعت احمدیہ ہی سچی جماعت ہے، تو اس لیے میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہا ہوں۔ تو بے شمار اس قسم کے واقعات ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء،
کہ تیری مدد اور تائید ان اشخاص کے ذریعے ہوگی جن پر ہم آسمان سے وحی کریں گے. اس الہام کو ہم اس خلافت خامسہ کے دور میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہر سال دیکھ رہے ہیں. اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو واقعات بیان کرتے ہیں اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار برکتیں اور رحمتیں اس دور میں بھی نازل ہو رہی ہیں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. پروگرام کے آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ خلافت احمدیہ کے تعلق سے پیشگوئیوں میں بھی ہم سن چکے ہیں کہ یہ ایک دائمی نعمت ہے، تا قیامت جو ہے وہ جاری رہنے والی نعمت ہے، اور خلافت کے بدولت عظیم الشان ترقیات بھی جماعت احمدیہ کو مل رہی ہے. تو ایسے میں جماعت کی کیا ذمہ داری ہے، جماعت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور کس طرح ہم خدا تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزار بندے بن سکتے ہیں؟ اس حوالے سے میں آپ سے کچھ تفصیل. جماعت کی ذمہ داری یہی ہے کہ خلافت کو جب ہم نے تسلیم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم میں خلافت قائم کر دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے خطبات میں خاص طور پر جماعت کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کی طرف خاص توجہ کریں، تربیت کی طرف خاص توجہ کریں. خلیفہ وقت جس طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس طرف چلیں. اپنی کوئی خیالی کوئی ایسی اسکیم نہ بنائے جس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کامیاب ہوگی، بلکہ وہی اسکیم کامیاب ہوتی ہے جو کہ خلیفۃ المسیح کے ذریعے سے چلائی جاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی یہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اس میں بھی آتا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری بڑی ضروری ہے. اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. جماعت وہی ہوتی ہے جس کا واجب الاطاعت امام ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہم چاہتے ہیں تو خلیفہ وقت کی پوری اطاعت اور پابندی کرنی ہمارے لیے لازمی بنتی ہے. اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، کہ امام ایک ڈھال ہے جس کے پیچھے رہ کر لڑائی کی جاتی ہے. امام جو اسکیمیں جاری کرتا ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اگر امام کے پیچھے رہ کر ہم چلیں گے تو ٹھیک ہے، امام سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اطاعت امام حد درجہ لازمی ہے. پھر یہ کہ خلیفۃ المسیح اب ہمیں خطبات کے ذریعے سے جس طرح سے ہمارے آئلی تنازعوں کے بارے میں اور اسی طرح سے دینی مفادات کے تعلق سے اور اس کے علاوہ جو جماعت کی ترقی کے حصول ہیں اس کے لیے اپنا جو عملی نمونہ قائم کرنے کے لیے توجہ دلا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور کے ان اقوال کو غور سے سنیں، پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم مومنین کی جماعت کہلا سکیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہم بنا سکیں، تاکہ خلافت کا نظام بھی ہمارے اندر تا دیر چلتا چلا جائے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں اور خلافت احمدیہ نے بھی ہمیں یہ بشارت دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب جماعت احمدیہ بالغ ہو چکی ہے، خلافت کا نظام بالغ ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ 1000 سال تک خلافت احمدیہ کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی غضن نہیں پہنچا سکتا. تو اس لحاظ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے احمدی بھائیوں کو یہ بتا دیں کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات غور سے سنیں. حضور جس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس طرف ہمیں چلنا چاہیے. میں آخر میں صرف حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ایک حوالہ پڑھ کے اپنے بیان کو ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں اے مسیح محمدی کے ماننے والو، اے وہ لوگوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیارے اور آپ کے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہو، اٹھو اور خلافت احمدیہ کی مضبوطی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہو. مخالفین ہم پر جو ہے ابتلا ڈال رہے ہیں، بار بار حضور توجہ دلا رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑے دردناک حالات ہیں احمدیوں کے لیے، گھبرانے کی بات نہیں، قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی میں سے پھر جو ہے لہلاتے ہوئے نتائج نکالے گا. تو حضور فرماتے ہیں اٹھو اور خلافت احمدیہ کی مضبوطی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہو، تاکہ مسیح محمدی اپنے آقا و مطاع کے جس پیغام کو لے کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو. دنیا کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچا دو
کہ تمہاری بقا خدائے واحد و یگانہ سے تعلق جوڑنے میں ہے، کیونکہ جب تک ہمارے اندر روحانیت نہیں ہوگی ہم صحیح رنگ میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کا امن اس مہدی و مسیح کی جماعت سے منسلک ہونے سے وابستہ ہے، کیونکہ امن و سلامتی کی حقیقی تعلیم کا یہی علم بردار ہے جس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ آج اس مسیح محمدی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے اور وحدت کی لڑی میں پروئے جانے کا حل صرف اور صرف خلافت احمدیہ سے جڑے رہنے سے وابستہ ہے، اور اسی سے خدا والوں نے دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے۔ اللہ کرے کہ تمام افراد جماعت خلافت احمدیہ سے ایسے وابستہ ہو جائیں جس طرح کے یکجان اور دو قالب ہوا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس قربانی کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس جماعت کو کیسے پروان چڑھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیسے اس کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزاک۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے۔ 2 کالرز ہمارے پاس ہولڈ پہ تھے، ناصر راجپوت صاحب اور محمد عبدالرشید صاحب۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کے کال کو جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر سکے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ آخر پر میں اس وقت سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ کیا تم نے کچھ کم زور لگایا؟ بس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاٹا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو ناظرین کرام، قادیان دارالایمان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز ہم خلافت احمدیہ کے موضوع پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تھے، آج اس کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا، اور ہماری یہ جو موجودہ سیریز ہے وہ اس کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ ہماری اس پروگرام کا جو اگلا ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ العزیز مرخا 26 مئی 2018 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے لندن سے براہ راست نشر ہوگا۔ پھر 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا